بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النمل کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین حروف مقطعات میں سے ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا معنی ہے ہی نہیں، معنی مفہوم ہے، اس کے مقاصد بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، ہمیں نہیں بتائے گئے، لیکن ان کی تلاوت سے اجر پورا پورا ملتا ہے۔ طاسین 2 حروف ہیں، ایک بار پڑھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ بعض لوگوں نے ان کی تختی بنا کے تو گھروں میں یا دکانوں وغیرہ پہ لٹکائی ہوتی ہے، اور اسپیشل بنی بنائی بھی ملتی ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور پوری وہ تختی بنی ہوتی ہے۔ ہماری قوم کو نا اصل میں ریڈی میڈ کی عادت بہت زیادہ پڑ گئی ہے، خود پڑھنا نہیں، حتیٰ کہ جو ایک کلمہ ہے اللہ سے استغفار کرنے کا، استغفر اللہ، اس سے بڑھ کے بھی کوئی خیر و برکت والا کلمہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، وہ بھی ہمارے لیے کوئی پڑھ دے تو ہم اس کو پیسے دے دیں گے، وہ بھی ہمارے لیے کوئی پڑھ دے ہم اس کو پیسے دے دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ بن گیا، استخارہ کرنا پڑ گیا، سر وہ ہم سے نہیں ہوتا، آپ ہمارا استخارہ کر دیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں۔ یعنی ہر جگہ پہ، ہر چیز میں کچھ بھی معاملہ ہے تو بس آپ ہماری طرف سے کر دیں، ہم پیسے دے دیں۔ قرآن پڑھنا ہے ہماری طرف سے پڑھ دیں۔ ریڈی میڈ کی عادت بہت زیادہ پڑ گئی، اور دین ریڈی میڈ کا نام نہیں ہے، دین ذاتی عمل کا نام ہے۔ اپنا عمل خود کریں۔ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے، ابھی تو لوگوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے اگر نماز کی اہمیت لوگوں کو بتائی جائے اور لوگ نماز کے لیے کہ پڑھنی چاہیے بھائی، تو شاید کوئی ایسا وقت آ جائے جی قاری صاحب، فلانے صاحب، حاجی صاحب ہماری طرف سے نمازیں پڑھ دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے۔ یعنی جس قدر لوگ ریڈی میڈ کی طرف جا رہے ہیں، پڑا بنا بنایا کام ہمیں مل جائے بس۔ سر جنت جو ہے وہ بنی بنائی چیز نہیں ہے، بنانی پڑے گی۔ معراج پہ رسول اللہ گئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا جا کے میری امت کو اپنی امت کو میرے 2 پیغام دینا، ایک تو میرا سلام کہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنت ہے خالی چٹیل میدان، بالکل خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ جنت کیا ہے؟ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جنت خالی پلاٹ ہے تو جو ہم سنتے ہیں جی جنت میں درخت ہیں، جنت میں میوے ہیں، محلات ہیں، نہریں جاری ہوں گی، یہ ساری وہ کہاں ہیں جب خالی پلاٹ ہے؟ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جنت کی جو محلات ہیں، وہ میوے ہیں، اس میں جو ہے وہ جنتیوں کے لیے سامان ہے اور نہریں ہیں، سب کچھ ہے، یہ تمہیں دنیا میں خود عمل کر کے اپنے اپنے بوٹے وہاں پہ لگانے ہوں گے۔ یہ مفہوم دیا نا آپ نے۔ تو اس لیے یہ جو حروف مقطعات یا دائیں بائیں کی چیزیں، خود نہ نماز پڑھنی ہے، خود نہ اذکار کرنے ہیں، نہ صبح قرآن کی تلاوت کر کے جانی ہے، تو اتنی بڑی تختی باہر بھی لگا دو حروف مقطعات کی، موٹے موٹے لکھے ہوئے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کریں۔
یہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. کون سی خیر و برکت ملتی ہے اس سے؟ کس حدیث میں آیا کہ صحابہ کرام نے اپنی دکانوں کے باہر لگائے ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں بس نسل در نسل آ رہی ہیں. نہ ان کے پیچھے کوئی دین ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی تحقیق ہے. بس یہ ہے کہ جس نے جس طرف بات لگائی اسی طرف ہم چل پڑتے ہیں. بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی تھی. طاسین حروف مقطعات، ان کے معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک یہ آیات آیتیں ہیں، القرآنی قرآن کی، یعنی جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کو معمولی کلام نہ سمجھیں، معمولی گفت و شنید نہ سمجھیں، معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیات القرآن، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ. یعنی یہ بندہ انسان سوچے نا، قرآن میرے سامنے یہ کتاب جو کھلی ہوئی ہے، یہ اس قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. یہ وہی قرآن ہے جو میرے نبی کے منہ سے نکلا. یہ وہی قرآن ہے جس کو صحابہ پڑھا کرتے، ابو بکر عمر پڑھا کرتے. یہی وہ ورڈز ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں جو صحابہ لکھتے بھی اور پڑھتے بھی. یقین مانے بندہ فخر سے کیسے اونچا ہو جاتا ہے، کیسے اس کا دل میں ایک یونو کہ اللہ کی طرف سے ایک قرآن کی مزید محبت اور تعظیم بڑھتی ہے کہ وہی ورڈز ہیں جو رسول اللہ قرآن نماز میں پڑھا کرتے تھے، وہی الفاظ. تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں. و کتاب مبین، اور کتاب مبین ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب مبین ہے. اب مبین کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں قرآن کی دونوں شانیں آ گئی. قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، مقروء، اور کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی. قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے، دونوں شانیں. اور کتاب مبین کے 3 مطلب ہیں، ذرا سمجھیے گا. مبین کا لغوی معنی یہ ہے واضح کر دینے والی چیز، روشن کر دینے والی چیز، نکھیڑ کے رکھ دینے والی چیز. تو کتاب مبین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا مدعا، اپنا ما فی الضمیر، اپنی بات خوب کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے، ایک ایک چیز سمجھا دیتی ہے. یہ ایسی کتاب، کتاب مبین. کتاب مبین مطلب کھلی کتاب، سب کچھ ہمارے سامنے کھلا ہوا، اوپن. پڑھو اس کو، سمجھو اس کو. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. 1400 سال گزر چکے ہیں، بڑے بڑے تاریخ میں آئے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی لوگ کئی ایسے تھے انکار کرتے تھے، آج بھی ایسے ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. سب کچھ ہے، لیکن کسی 1400 سالوں میں کسی ایک شخص نے بھی ایسا نہیں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی قرآن کی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یعنی کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں. یعنی اس قدر مبین، واضح کتاب ہے کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دیتی. یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کی کتاب بس ان کے چند گنے چنے جو علماء ہیں، اسکالر ہیں، وہی پڑھ سکتے ہیں. عام پبلک کے پاس موجود ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعلیم کے مطابق اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ لوگوں نے اصول نکال لیا جی، عام پبلک کو قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے. نہیں، قرآن نہ پڑھو، ترجمے سے قرآن نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ. یعنی قرآن آیا ہدایت کے لیے، اور جو پڑھے وہ ہدایت حاصل کرے. اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں ممبر رسول پہ اور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نہ پڑھنا. قرآن عام پبلک کے بس بات نہیں ہے قرآن پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، یہ علوم چاہیے، یہ علوم چاہیے، پھر جو ہے وہ قرآن پڑھو. قرآن آیا ہدایت کے لیے اور تم کہہ رہے ہو قرآن پڑھنے سے گمراہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو کتاب مبین ہر چیز واضح کر دینے والی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کتاب مبین کا کہ یہ فرق کرتی ہے حق میں اور باطل میں، سچائی میں اور جھوٹ میں، بھلائی میں اور برائی میں، اندھیرے میں اور روشنی میں. بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی یہ کتاب مبین. اور پھر تیسرا مطلب اس کا کتاب مبین کا یہ ہے کہ یہ کتاب واضح کرتی ہے اپنے انداز سے، اپنے انداز بیان سے، اپنے الفاظ سے کہ یہ واقعی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے.
اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بول بول کے کہتا ہے کہ یہ عام انسان، نعوذ باللہ، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہدن، ہدایت ہے، و بشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے، جن کے اندر دو صفات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ ایمان کی گتھی بھی آپ کے سامنے سلجھائیں گے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر بد عملی ہے، آپ کو کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، معاشرے میں فساد نظر آ رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ایمان کی کمزوری۔ اور یوں سمجھ لیجیے جیسے نام کا ایمان ہے، نام کے مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آپس میں اختلاف ہے، پھر مسجد میں بھی ہماری آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں آج کل، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک وجہ، ایک ذریعہ، ایک چیز تو یہ ہے قرآن ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہو۔ دیکھیں ایمان اندر کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے، اب اس ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، ایکشن سے ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے ہوتا ہے، بات کرنے سے، بات سننے سے اظہار ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے۔ تو دو خصوصیات جن لوگوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن باعث ہدایت ہے اور باعث بشارت ہے، جن کے پاس ایمان ہے پلس اس ایمان کے مطابق اعمال ہیں۔ یہ دو لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ان کی بلا سے 30 پارے کیا 60 پارے ہوں، 120 پارے ہوں، پڑھتے جائیں پڑھاتے جائیں، کیا فائدہ ہوگا ان کو، جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے سے قرآن سے ہدایت ملتی ہے، بشارت ملتی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔